السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ ابھی سورۃ توبہ کی 10ویں پارے کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور 10ویں پارے میں جو سورۃ توبہ ہے، اس سورت کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی بہت ساری شرارتوں اور ان کی بدتمیزیوں کا اور ان کی بری عادتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے منافقوں کی بعض صفات کو یہاں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق عقدی ہوتا ہے، نفاق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی آدمی کا نفاق عقیدے میں ہے اور ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی نچلی سطح میں ہوں گے۔ اور نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق عملی، یعنی عملاً منافق، یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، منافقوں جیسا کام کرنا۔ تو اگر عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، تو منافقوں کے اعمال سے یعنی عملی نفاق سے وہ آدمی دار اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا مجرم ٹھہرے گا اور بہت بڑا گنہگار ٹھہرے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر منافقوں کی بہت ساری بیماریوں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ تھی کہ منافقین جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکلتے تھے، بہانے مارتے تھے، بزدلی دکھاتے تھے، دشمن سے لڑنے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، منافق کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی کے موسم میں باہر نہ نکلو۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری میں جو لڑائی ہوئی تھی دشمنوں سے، یہ عین گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ منافقین یہ کہتے تھے گرمی کے موسم میں باہر نہ نکلو، یعنی لڑنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِآثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر آپ باہر نکلیں گے تو منافقین بھی بھرپور تیاری کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نکلنے کو پسند نہیں کیا اور ان کو ان کے شہروں میں، ان کے گھروں میں ٹھہرائے رکھا، اور یہ کہا گیا، یعنی منافقین کا یہ نعرہ بن گیا کہ ٹھہرنے والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ تو منافقوں کی یہ بیماری تھی کہ وہ جنگی محاذ پر اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے بزدلی کا مظاہرہ کرتے تھے، ایسے محاذ میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں بخشتا تھا اور ان کو ایسی نیکی سے محروم رکھتا تھا۔ دوسری صفت ان کی یہ تھی کہ وہ نماز میں بھرپور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ یہ لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں مگر انتہائی سستی کے ساتھ، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی لیے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کی خبر دی ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں بھولے رہتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز مکمل نہیں پڑھتے ہیں، 3 رکعت 3 نماز پڑھیں گے، 2 نماز کو کھا جائیں گے، 4 وقت کی نماز پڑھیں گے، 1 نماز کو چھوڑ دیں گے۔ منافقین کی یہ عادت تھی کہ وہ رات والی نماز عشاء اور فجر کی نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی اس میں شرکت نہیں کرتے تھے، پیچھے رہتے تھے، غفلت کرتے تھے، غفلت برتتے تھے۔ منافقوں کی ایک تیسری عادت یہ تھی کہ وہ کراہت کے ساتھ خرچ کرتے تھے، یعنی خرچ کرنے کی جب باری آتی تھی تو خرچ کرتے تھے، لیکن خرچ کراہت کے ساتھ، دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی رضا کے واسطے خرچ نہیں کرتے تھے، خرچ کرتے تھے ناراضگی کے ساتھ، دل کی کراہت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت ہے
ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، خرچ کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ، یعنی دل ان پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، اس پر تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے، خوشنودی کے واسطے خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مجبوراً خرچ کرتے ہیں اور ہاتھ سے دیتے ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے، دل میں کراہت ہوتی ہے۔ ایک خصوصیت ان کی یہ تھی، ایک خباثت ان کی یہ تھی کہ یہ خرچ ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک ہوتا خرچ کر رہے ہیں مجبوراً دل کی کراہت کے ساتھ، اور دوسری یہ کہ خرچ کرتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ بھی ہمیں بھی اپنے فضل سے نوازے گا، مال غنیمت سے نوازے گا، دولت عطا کرے گا، مالدار بنائے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بھی صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم بھی نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو مال سے نوازا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے بخیلی کی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور ٹال مٹول کر کے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ تو ایک صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، بخیلی کرتے تھے۔ منافقین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ بہانہ مارتے تھے، عذر تلاشتے تھے، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، جنگی محاذ پر شرکت نہیں کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے، بہانہ بازی مار کر کے اپنے دامن کو بچا لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یحلفون باللہ لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کس لیے؟ اے نبی، تاکہ یہ آپ کو راضی کر دے، خوش کر دے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ ان پر لوٹ کر جائیں گے، بہانے ماریں گے، عذر تلاش کریں گے، کہیں گے کہ ہم نہیں گئے کیونکہ گھر میں مشغولیت تھی، بال بچے تھے، گھر محفوظ نہیں تھا، یہ بہانے ماریں گے، عذر تلاشیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا تعتذروا، اب بہانے نہ مارو، عذر نہ پیش کرو۔ آدمی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد بہانہ مارے، جھوٹ بولے، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے۔ چھٹی بری عادت ان کی یہ تھی کہ دین اور شریعت کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ واپسی میں راستے میں بعض منافقین نے صحابہ اکرام کی شان میں کھل کر گستاخی کی۔ ایک منافق کھڑا ہوا کہتا ہے یہ منافق بزدل ہیں، یہ مسلمان، یہ صحابہ اکرام بزدل ہیں، یہ صحابہ اکرام بہت کھاتے ہیں، یہ صحابہ اکرام میدان جنگ سے پیٹ پھر کے بھاگ آتے، یہ تین طرح کے الزام لگائے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم نے ایسی ایسی باتیں کیوں کی، تو وہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اے نبی، اے منافقین، کیا تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ رسول اور اللہ کی آیتیں ہی پڑھی رہتی؟ تم کو مذاق کرنے کے لیے اللہ اور رسول کوئی اور دوسری چیز نہیں ملتی ہے؟ لا تعتذروا، اب یہ کفر کر لینے کے بعد، یہ دین اور شریعت کا مذاق اڑانے کے بعد یہ بہانے نہ مارو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی نشاندہی کر دی، ان کے کفر کو کھول کر کے بیان کر دیا کہ یہ کافر ہو گئے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں کا خارج ہو گئے؟ ان لوگوں نے صحابہ جیسی عظیم اور پاکیزہ شخصیت پر کیچڑ اچھالا تھا اور ان پر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، الزام لگایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کفر کی گواہی دے دی، کہا یہ کافر ہو گئے۔ منافقین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ دینی کاموں پر طعنہ مارتے تھے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام زیادہ خرچ کرتا تو اس پر یہ کہتے کہ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ خرچ کرنے کی، یہ تو ریاکار لگتا ہے۔ کوئی غریب آدمی اگر تھوڑا کر خرچ کرتا تو منافقین یہ کہتے تھے کہ اتنا تھوڑا دینے سے کیا حاصل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے سے بے نیاز ہے، اتنے صدقے سے ہونے والا کہ اتنا معمولی خرچ کرنے سے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم، کہ وہ منافقین جو مالدار مسلمانوں کے صدقات و خیرات پر جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ان پر تانا زنی کرتے ہیں،
ایسی وہ کمزور صحابہ کرام جو اپنی بساط کے مطابق تھوڑا خرچ کرتے ہیں، ان پر تانا دنی کرتے ہیں کہ اتنا کم کیوں خرچ کرتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافقین صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، یاد رہے اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو منافقوں کی یہ عادت تھی کہ وہ مالدار صحابہ کرام جو دل کھول کر خرچ کرتے تھے ان کو یہ تانا دیتے تھے کہ دیکھو اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو ریاکار لگتا ہے، اتنا زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو کمزور مسلمان تھے جو تھوڑا خرچ کرتے تھے، ایک مدی ایک سیر خرچ کرتے تھے، تو ان معمولی صدقات پر یہ منافقین لب کشائی کرتے تھے کہ اتنا کم خرچ کرنے سے کیا ملنے والا ہے، اس سے بہتر تک کہ وہ خرچ نہ کرے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان سے مذاق اڑائے گا. منافقوں کی ایک عادت، بری عادت یہ تھی کہ وہ ریاکاری کرتے تھے، کام کرتے تھے دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھتے دکھلاوے کے لیے، صدقہ کرتے دکھلاوے کے لیے. ہر نیکی میں ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دکھلاوا مقصود تھا، نام و نمود مقصود تھا، شہرت مقصود تھی. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے. سورہ ماؤن میں فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین هم یراؤون، کہ یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نیکی تو کرتے ہیں، خرچ تو کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو. ان کی ایک عادت یہ ہے، بری عادت یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، بگاڑ مچاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب مسلمان ان سے کہتے تھے، قرآن ان سے یہ کہتا تھا، اللہ کے نبی ان سے کہتے تھے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو یہ کہتے تھے کہ ہم کہاں فساد مچاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ توبہ اللہ نے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکل بھی گئے، یہ آپ کے ساتھ گئے بھی تو صرف اور صرف کیا کریں گے؟ بوال بچائیں گے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ گھوڑے دوڑائیں گے، نکلیں گے، راستے میں چلیں گے، مقصد کیا ہوگا؟ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، زمین پر فتنہ فساد مچائیں گے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایک دو ادھر کی بات ادھر لگانے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں. تو ان کی ایک عادت یہ تھی، فتنہ پرور لوگ تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، بوال مچاتے تھے. منافقوں کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق آپس میں کیا کرتے ہیں؟ منافق مرد منافق عورتیں آپس میں کیا کرتے ہیں؟ منکر کا حکم، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھے اور بھلے کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یہ منافقوں کی بعض صفات تھی جو سورۃ توبہ کے حوالے سے آپ کے یہاں آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو منافقوں کے شر اور شرر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عملی نفاق سے بچائے، منافقوں کی بری صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، ایمان اور توحید پر سلامت رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.